دربار پر سناٹا طاری تھا۔ عرصہ بعد درباریوں نے ہرقل اعظم کو اتنے غصے اور جلال کی حالت میں دیکھا تھا۔ کیا روم کی ماؤں نے بہادروں کو جنم دینا بند کر دیا ہے؟ عظیم روما کی سلطنت میں کوئی ایسا نہیں رہا جو اس آندھی کو لگام دے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ مکہ کے بدو، جاہل، ان کی حقیقت ہی کیا؟ کسی نے اب سے پہلے ان کا نام سنا تھا کیا؟ غصے سے چنگاڑتے ہوئے اس نے امرائے دربار پر نظر دوڑائی۔ سب گردنیں جھکائے کھڑے تھے۔ شہنشاہ کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں تھی۔ کہان اعظم، تم بتاؤ، تم کیوں چپ ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ عرب کے یہ خانہ بدوش اس قابل ہو گئے ہیں کہ روم کو للکاریں؟ اس نے کہان اعظم کی آنکھوں میں براہ راست جھانکتے ہوئے پوچھا۔ ذل الہی، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ کہان اعظم نے بادشاہ کی طرف رحم طلب نظروں سے دیکھا۔ ہاں ہاں کہو، تم کیا نئی بات بتاؤ گے ان کے متعلق؟ ہرقل اعظم نے طنز انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ اب یہ لوگ بدو اور وحشی نہیں رہے۔ ذل سبحانی، ان کے بادشاہ نے جو ان کی طرح بوریاں نشین ہے، کسی تاج و تخت کا روادار نہیں، انہیں بہت مہذب بنا دیا ہے۔ اب وہ منظم ہو گئے ہیں۔ اگلے ہی روز ایک تجارتی قافلہ جو ادھر سے واپس آیا ہے، وہ تو بہت عجیب و غریب کہانیاں سنا رہے تھے ان کے متعلق۔ ہرقل اعظم اب وہ پہلے والے عرب بدو نہیں رہے۔ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مذہب کے پیروکار ہیں، وہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ تجارتی قافلہ جو عرب جاتے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ ان کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ غصے سے ہرقل اعظم نے اس کی طرف دیکھا۔ بادشاہ سلامت، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ اس سمت سے ایک طوفان اٹھے گا جو ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ مجھے تو لگتا ہے وہ وقت آ گیا ہے۔ کاہن نے بغیر کسی خوف کے کہہ دیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ عظیم روما کی سلطنت کو کبھی زوال نہیں آئے گا، کبھی نہیں۔ اس نے کاہن کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تو کاہن کے بدن پر بھی لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ بالکل بجا فرمایا، ذل الہی، اللہ تعالیٰ آپ کے اقبال بلند رکھے۔ سلطنت کے خدمتگار کی حیثیت سے میرا فرض تھا اطلاعات آپ تک منتقل کرنا۔ اس نے پیش بندی کی۔ ٹھیک ہے، اب کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہماری طرف بڑھیں، ہم خود آگے بڑھ کر انہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے ہرقل اعظم نے پلٹ کر اپنے جنرل مالک بن ظافلہ کی طرف دیکھا۔ ذل الہی، ابھی عرب کی ماؤں نے وہ بچے نہیں جنم دیے جو میری تلوار کی کاٹ کے سامنے ٹھہر سکیں۔ مالک بن ظافلہ نے مؤدب ہو کر کہا، ٹھیک ہے، فوراً لشکر جرار لے کر ان کی سرکوبی کو نکلو، اور ہاں، عرب کے وہ قبائل جو تمہارے ساتھ ہیں انہیں ضرور اس لشکر کا حصہ بنانا۔ ہرقل اعظم نے حکم دیا۔ جی ذل سبحانی، مالک بن ظافلہ نے کہا۔ اگلے روز لشکر کی تیاری شروع ہو گئی۔ روم کے اسلحہ خانوں میں تلواریں اور نیزے ڈھلنے لگے، اور دنوں میں یہ لشکر جرار منزل مارتا شام جا پہنچا، جہاں مزید 1,00,000 قبائلی فوج پہلے سے ملنے والے احکامات کے تابع ان کی منتظر تھی۔ مالک بن ظافلہ کے روم سے آنے والے سوار تھکے ہوئے تھے، لیکن کیا مجال جو کسی کی دم مارنے کی مجال ہو۔ سب جانتے تھے کہ مالک بن ظافلہ کو جیسے نیند اور آرام سے تو کچھ لینا دینا ہی نہیں۔ انہوں نے بمشکل گھوڑوں کی پیٹھ سے اتر کر اپنی کمر سیدھی کی تھی، گھوڑوں کو تازہ دم کیا تھا کہ اگلے پڑاؤ کی طرف روانگی کا حکم ملا۔ مالک بن ظافلہ بڑا آزمودہ کار جنرل تھا۔ میدان جنگ کا انتخاب وہ ہمیشہ خود کرتا تھا۔ یہی اس کی کامیابی کا سنہری اور پوشیدہ راز تھا۔ اب بھی اس نے اس علاقے کی جغرافیائی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد بلقائے کو اپنے مرکز بنایا، اور تقریباً 1,50,000 فوج کو اس میدانی اور پہاڑی علاقے میں اس طرح صفائے آرا کیا کہ حملہ آور فوج کے لیے بظاہر کوئی جنگی چال محفوظ نہیں چھوڑی تھی۔ لشکر کے میمنہ اور میسرہ پر شام اور روم کے آزمودہ سپاہی موجود تھے، سر سے پاؤں تک لوہے میں لپٹے
آہن پوشوں کی زندگی کا مقصد ہی عظیم سلطنت روما کی عظمت کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنا تھا۔ ان کے گھوڑے خصوصی عربی نسل اور جنگی ماحول سے ان کی طرح آشنا تھے۔ آہن پوش ایک ہاتھ میں نیزہ اور دوسرے میں مضبوط لوہے کی ڈھال پکڑ کر آندھی اور طوفان کی رفتار سے اپنے گھوڑے دوڑاتے مخالف فوج کے میمنہ اور میسرہ کو کاٹتے چلے جاتے تھے، جبکہ قلب لشکر میں رتھ بردار آزمودہ کار رومیوں کی فوج ظفر موج پر باندھ کر مالک بن نافلہ کی کمان میں حملہ آور ہوتی اور چند گھنٹوں میں ہی مخالفین کی کشتوں کے پشتے لگاتی چلی جاتی۔ اب مالک بن نافلہ کو مسلمان لشکر کا انتظار تھا۔ اس کے یہاں سے مکہ تک پھیلے نظام جاسوسی کے اہلکاروں نے انہیں باخبر کر دیا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ جدید جنگی حکمت عملی اپنائی ہے اور حضرت زید بن حارث کی کمان میں مسلمان ان پر حملہ آور ہونے کے لیے روانگی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ مالک بن نافلہ نے اس خبر پر زوردار کہکا لگاتے ہوئے کہا تھا، چلو اچھا ہوا، شکار خود شکاری کی جال میں پھنسنے آ رہا ہے، ہمارا کام آسان ہو گیا۔ آقا نامدار سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سال 8 ہجری کے ماہ ذوالحج سے لے کر جس میں مشرکین عرب حج و زیارت خانہ کعبہ کے لیے مکہ میں جمع ہوئے تھے، ماہ جمادی الاول تک قیام فرمانے کے بعد مدینہ تشریف لے آئے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنان اسلام کے اجتماع اور شام کے سرحدی علاقوں میں جمع ہونے کے بعد مسلمانوں پر یلغار کرنے کی اطلاعات مل چکی تھیں۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مجاہدین کا لشکر تیار کیا اور اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارث کو ان پر کمانڈر مقرر کرنے کا بعد فرمایا، اگر زید بن حارث شہادت سے سرفراز ہوں تو لشکر کی کمان حضرت جعفر بن ابو طالب فرمائیں گے، اگر آپ بھی فضیلت مآب ہو گئے تو کمان عبداللہ بن روا کو سونپی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی منزل متعین کی تھی۔ ماہرین حرب و ضرب جب اس دور کی جنگی حکمت عملی کا جائزہ لیتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صرف اس حکم نے دشمنان اسلام کی جنگی چال کو پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ اس دور کے نقشے پر نظر دوڑائیں تو بلقاء میں صف آرا رومی لشکر کے سامنے واحد رکاوٹ صرف موتا ہی تھی، جس اس لحاظ سے اسٹریٹجک پوائنٹ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں سے لشکر اسلام جنگ کا پاسا پلٹ سکتا تھا۔ لشکر اسلام کی روانگی کا منظر قابل دید تھا۔ مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ مدینہ کے باہر تک پیدل چل کر تشریف لائے، باقاعدہ دعا کے بعد لشکر اسلام کو فتح کی خوشخبری دی، تینوں سپہ سالاروں سے معائنہ فرمایا اور دعاؤں کے ساتھ لشکر کو رخصت کیا۔ یہ وہ پہلا اسلامی لشکر تھا جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا گیا تھا، وہی خالد بن ولید جنہوں نے جنگ احد میں مسلمانوں کی فتح کو شکست میں بدل دیا تھا۔ اہل قریش کا یہ جید جنرل ہلکا بگوش اسلام ہوا تو ایک سپاہی کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمتگار بنا اور ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ اس راستے میں شہادت ان کا مقدر بنے، لیکن اللہ کی اس تلوار کو اللہ کب اپنے انسانوں کے ہاتھوں ٹوٹنے دیتے ہیں۔ حضرت زید بن حارث کی کمان میں مجاہدین اسلام کا یہ لشکر اللہ کی بزرگی، اسلام کی دین مبین اور آقا نامدار کے ختم رسول ہونے کی گواہی دیتا ایک سرشاری کے عالم میں موتا تک پہنچ گیا۔ یہاں پہنچے تو شام ڈھل رہی تھی۔ حضرت زید بن حارث نے دیگر کمانڈروں کی مشاورت سے لشکر کی ترتیب دیا اور ایسی پوزیشن اختیار کی کہ اگر دشمن شب خون بھی مارتا تو وہ مجاہدین اسلام کے سامنے مقابلے کے لیے تیار موجود پاتا۔ مالک بن نافلہ کو جب مسلمانوں کی تعداد اور طاقت کا علم ہوا تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان کا مذاق اڑاتا رہا کہ یہ لوگ اتنی دور سے تکلیف دہ سفر کے بعد ان کے ہاتھوں مرنے کے لیے یہاں آ گئے ہیں، جبکہ وہ یہ کام وہاں مدینہ اور مکہ میں کرنے جا رہے تھے۔ صبح دم بعد اذان
نماز ہے جب عبداللہ بن روا نے مسلمانوں کے ہر اول کی کمان کر رہے تھے اپنے سامنے اہم پیدائش پر مورچہ زن لاکھوں کی تعداد میں رومی لشکر ان کے زرق برق لباس اور سامان آتش و آہن کو دیکھا تو ایک لمحے کو اپنے قلت اور دشمن کی کثرت کی فکر دامن گیر ہوئی۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے لشکر کو بقائے کے نزدیک شارف کے بالکل سامنے ترتیب دیا۔ میسرہ پر انصار کے جنرل عبید بن مالک تھے۔ میمنہ پر بنی عذرا کے قطبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کمان سنبھالی جن کے ساتھ حضرت خالد بن ولید اور ان کے جانثار ساتھی حملہ آور ہونے کے لیے بالکل تیار کھڑے تھے۔ قلب لشکر میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ علم تھامے سب سے آگے، ان کے پیچھے حضرت جعفر بن ابو طالب اور حضرت عبداللہ بن رواں اس طرح صف بندی کر رہے تھے کہ ایک کے بعد دوسرے اس کی جگہ لے سکیں۔ حملے کا آغاز قلب لشکر اور میمنہ سے مسلمانوں نے کر رومی لشکر کو ایسا سرپرائز دیا جس کی وہ کبھی توقع نہیں کر سکتے تھے۔ میمنہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھے اور اپنی شمشیر تابدار سے کشتوں کے پشتے لگاتے رومی لشکر کو گاجر و مولی کی طرح کاٹتے جنگی ترتیب کے مطابق اپنے سالار اعلیٰ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کی مدد کو قلب کی طرف سمیٹ رہے تھے کہ حضرت زید بن حارثہ جو رومی لشکر کو کاٹتے مالک بن رافلہ کے بالکل نزدیک پہنچ چکے تھے جب اس نے چیخ و پکار کر کے اپنے ساتھیوں کو للکارا اور درجنوں نیزہ بردار آپ پر حملہ آور ہوئے۔ جان فروشی کی عظیم روایت قائم درجنوں نیزہ بردار آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پر حملہ آور ہوئے۔ جان فروشی کی عظیم روایت قائم کرتے آپ نے جام شہادت دشمن لشکر کے بالکل قلب میں پہنچ کر نوش کیا۔ اب علم اسلام حضرت جعفر بن طالب کے ہاتھ میں تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے برادر اکبر اس ہاشمی سردار نے اپنے حملوں سے رومیوں کو لرزا کر رکھ دیا۔ آپ نے علم کو سینے اور پیٹ پر باندھے، دائیں بائیں سے تلوار پکڑے رومیوں پر اس طرح حملہ آور ہوئے کہ ان کی صفیں پلٹ کر رکھ دیں۔ ایک زخم لگتا کچھ سنبھلتے پھر حملہ کرتے، پھر زخم لگتا سنبھلتے اور پھر حملہ کرتے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب جام شہادت نوش کیا تو آپ کے جسم پر تلواروں کے 80 نشانات موجود تھے، جس کے ساتھ ہی حضرت عبداللہ بن رواں نے علم تھام لیا اور بلند آواز میں اللہ کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے دشمن پر حملہ آور ہوئے۔ آپ کے دائیں بائیں حضرت خالد بن ولید اور انصار صحابہ موجود تھے جنہوں نے آپ کو اپنے قلب میں لیا ہوا تھا اور بڑھ کر رومیوں پر حملہ کر رہے تھے۔ خدا جانے ان عربی تلواروں پر ایسی کیا بجلی بھری تھی کہ رومیوں کو ان کے آن پوش لباس سمیت کاٹتی جا رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن رواں اس دلیری سے لڑنے کے رومیوں پر دہشت طاری ہو گئی۔ ان کے لشکر کے ساتھ موجود لوگ جو ہے اونچی آوازوں میں رجز پڑھ کر انہیں جوش دلاتے، ان کی غیرت کو للکارتے اور انہیں تانا دے رہے تھے کہ تم ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان مٹھی بھر مسلمانوں کو ختم کیوں نہیں کر دیتے۔ عبداللہ بن رواں نے جذبہ شوق شہادت سے مکمل ایمانی شدت کے ساتھ ہرقل کے لشکر کے نیزہ برداروں پر حملہ کیا جو رومی لشکر کے سب سے بڑے سورما سمجھے جاتے تھے۔ عبداللہ بن رواں عربی اشعار پڑھتے انہیں دین اسلام اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور نبوت پر گواہی دینے قلب لشکر میں موجود تھے۔ جب مالک بن نافلہ کے خصوصی دستے کے سینکڑوں نیزہ برداروں نے آپ پر حملہ کیا، آپ جام شہادت نوش کر گئے۔ آپ شہید ہوئے تو بنی اجلان کے جانباز جو آپ کے دائیں بائیں موجود تھے ان میں سے حضرت ثابت بن اکرام رضی اللہ عنہ نے علم تھام لیا اور بلند آواز پکارے، مسلمانوں اب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جسے چاہو اپنا سردار مقرر کر لو۔ یہی وہ مورکہ تھا جس کی پل پل کی خبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے جانثاروں کو مدینہ طیبہ میں کھڑے ارشاد فرما رہے تھے کہ اب زید بن حارث جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اب علم جعفر ابو طالب کے ہاتھ میں ہے، اب میرا یہ عاشق بھی شہادت پا چکا ہے، اب علم عبداللہ بن رواں کے پاس ہے، اب یہ میرا عاشق بھی شہید ہو گیا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منتظر ہے کہ خدایا کون خوش نصیب ہے جو
کون خوش نصیب ہے جسے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سالارہ مقرر کرتے ہیں۔ ہر نظر چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، آنکھیں زیارت سے پرنور، قلب رفاقت سے معمور، جبکہ کان ارشاد اور نوید فتح سننے کے لیے منتظر ارشاد ہوتا ہے۔ جانتے ہو اب علم کس نے تھام لیا ہے؟ عرض کرتے ہیں ہمارے ماں باپ آپن قربان، یا رسول اللہ مبارک۔ جس کے مقدر میں ایک شکست بھی نہیں لکھی گئی، جس کے امامہ کے تہوں میں کالی کملی والے کے موئے مبارک ضمانت فتح کے طور پر موجود ہوں گے، جس کے قدموں میں ہیبت کسرا پامال ہوگی، جس کی للکار کثیر و کسرا کے محلات کو لرزہ برانداب کر دے گی، جس کا نام رہتی دنیا تک فتح اسلام کا استعارہ بن جائے گا۔ اور ان جنگ مشاربت سے صحابہ اکرام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز بخشا۔ آپ نے اس سے پہلے کبھی اسلامی لشکر کی کمانڈ نہیں کی تھی، پہلے انکساری کا مظاہرہ کیا اور فرمایا میں آپ کے سپاہی کی حیثیت سے شہادت کو اپنے لیے زیادہ بڑا اعزاز جانتا ہوں، لیکن کچھ صحابہ نے جو ان کی شجاعت و دلیرانہ خاصیت کا ادراک رکھتے تھے اصرار کیا، آپ کو اسلامی لشکر کا کمانڈر بننے پر آمادہ کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید کے کمان سنبھالتے ہی جنگ کا پاسا پلٹنے لگا۔ آپ نے میمنہ اور میسرہ کو دوبارہ ترتیب دیا، ایک مخصوص مقام پر کچھ تیر اندازوں کو خصوصی ہدایت کے ساتھ تیر برسانے کی ہدایت کی اور خود گھوڑے کو بھگاتے مالک بن نافلہ کے بالکل سامنے پہنچ گئے۔ یہاں تک پہنچنے سے پہلے آپ نے رومی لشکر کے کشتوں کے پشتے لگا دیے تھے۔ مالک بن نافلہ کو آپ کی لڑائی کے انداز سے آپ کی پوشیدہ صلاحیتوں کا احساس ہو گیا تھا، وہ اپنے خصوصی نائٹس کے ساتھ آپ پر حملہ آور ہوا۔ آہن پوش نیزہ بردار دیواروں کی اس طرح نیزہ بردار دیوار کی طرح آپ کی طرف بڑھے۔ آپ دیوار میں شگاف ڈالتے تو اس کے پیچھے دوسری دیوار موجود ہوتی، اس طرح قریشی سالار نے اسے کئی دیوار کاٹ کر مالک بن نافلہ تک رسائی حاصل کی اور اسے للکارا کہ اگر کسی بہادر ماں کے جنے ہو تو مقابلہ کرو۔ مالک بن نافلہ قہر و غضب کی تصویر بنا آپ پر حملہ آور ہوا اور درجنوں رومی آہن پوش اس کے دائیں بائیں موجود تھے۔ چند منٹ کی لڑائی میں حضرت خالد بن ولید نے تلوار کی ایک وار سے اس کی گردن زمین بوس کر دی، جس کے ساتھ ہی رومی علم گر پڑا اور رومیوں پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ انہوں نے پھر واپس پلٹ کر نہیں دیکھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سجدہ شکر بجا لائے، غنیمت اکٹھی کی اور فاتح اسلامی لشکر اپنے کمانڈر سید حضرت خالد بن ولید کی کمان میں مدینہ واپس لوٹ گئے۔